السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت تحریر نظروں سے گزری، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ایک ایئر لائن میں خاتون نے فلائٹ میں سوار ہوتے ہی اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کتاب بند کی اور اس کے ساتھ گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔ خاتون بزرگ تھیں، جبکہ عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوئی ہوگی۔ وہ شکل سے پڑھی لکھی اور سمجھدار بھی دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے کتاب کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا یہ عربی کی کتاب ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، یہ اردو زبان کی کتاب ہے۔ وہ مسکرائیں، اپنا ہاتھ دوبارہ میری طرف بڑھایا، ملایا اور دیر تک جھلا کر بولی، تم پاکستانی ہو؟ میں نے گرم جوشی سے جواب دیا، جی جی بالکل۔ وہ حقیقتاً خوش ہو گئی۔ فلائٹ لمبی تھی، چنانچہ ہم دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ جینا امریکی تاریخی کے استاد ہیں۔ وہ طالب علموں کو عالمی تنازع پڑھاتی ہیں، چنانچہ وہ مسئلہ کشمیر سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور مہاتما گاندھی دونوں سے بہت متاثر تھیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے گاندھی کو پڑھا ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے گاندھی کی آٹو بایوگرافی بھی پڑھی اور ان کی 7 سماجی گناہوں کا مطالعہ بھی کیا۔ جینا نے مجھ سے گاندھی کے 7 سماجی گناہوں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے عرض کیا، پوپ گریگوری اول نے 950 میں 7 خوفناک گناہوں کی فہرست جاری کی تھی۔ ان کا کہنا تھا، انسان کو 7 گناہ ہوس، بسیار خوری، لالچ، کاہلی، شدید غصہ، حسد اور تکبر ہلاک کر دیتے ہیں۔ انسان اگر ان 7 گناہوں پر قابو پا لے تو یہ شاندار زندگی گزار سکتا ہے۔ گاندھی جی نے پوپ کے 7 گناہوں کی فہرست سے متاثر ہو کر 1925 میں 7 سماجی گناہوں کی فہرست جاری کی۔ ان کا کہنا تھا، جب تک کوئی معاشرہ ان 7 گناہوں پر قابو نہیں پاتا، وہ معاشرہ اس وقت تک معاشرہ نہیں بنتا۔ گاندھی جی کے بقول، اصولوں کے بغیر سیاست گناہ ہے، کام کے بغیر دولت گناہ ہے، ضمیر کے بغیر خوشی گناہ ہے، کردار کے بغیر علم گناہ ہے، اخلاقیات کے بغیر تجارت گناہ ہے، انسانیت کے بغیر سائنس گناہ ہے اور قربانی کے بغیر عبادت گناہ ہے۔ یہ 7 اصول بھارت کے لیے گاندھی کا سماجی ایجنڈا تھا۔ وہ مسکرائیں، مجھے تھپکی دی اور پھر پوچھا، کیا تم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے 7 اصول بھی بیان کر سکتے ہو؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پریکٹیکل اور با اصول انسان تھے۔ وہ فرمودات پر یقین نہیں رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے زندگی میں قوم کو کوئی تحریری ایجنڈا نہیں دیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتی رہیں۔ میں نے عرض کیا، گاندھی اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں فرق تھا۔ گاندھی فلاسفر تھے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پریکٹیکل انسان تھے۔ وہ کہنے کے بجائے کرنے پر یقین رکھتے تھے، اس لیے ہمارے پاس اقوال سے زیادہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مثالیں موجود ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولیں، میں وہ مثالیں سننا چاہتی ہوں۔ میں نے عرض کیا، مثلاً قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی وقت کی پابندی کی، پوری زندگی قانون نہیں توڑا، پوری زندگی قربا پروری نہیں کی، پوری زندگی رشوت دی اور نہ لی، پوری زندگی اپنے مذہبی رجحانات کی نمائش نہیں کی۔ وہ سنی تھے، وہابی تھے یا پھر بریلوی، قائد نے پوری زندگی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، پوری زندگی وعدے کی پابندی کی، پوری زندگی کوئی سمجھوتا نہیں توڑا، پروٹوکول نہیں لیا، سرکاری رقم نہیں کھائی، ٹیکس نہیں بچایا، آمدنی نہیں چھپائی، اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا اور پوری زندگی کسی شخص کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ وہ مسکرا کر بولی، ویل ڈن، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ واقعی بہت شاندار انسان تھے، میں ان سے بہت انسپائر ہوں۔ وہ رکی اور پھر آہستہ سے بولوں، میں اگر آپ سے مزید سوال پوچھ لوں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، ضرور پوچھیں، میں حاضر ہوں۔ وہ بولی، کیا آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، دل و جان سے۔ وہ بولی، آپ پھر بتائیے، آپ میں اپنے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کون کون سی خوبی موجود ہے
میرے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا۔ میں پریشان ہو گیا اور میں پریشانی میں دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ وہ بہانپ گئیں اور آہستہ آواز میں بولیں، آپ یہ چھوڑ دیں، اب صرف یہ بتائیں آپ کی قوم نے اپنے قائد رحمۃ اللہ علیہ کی کون کون سی خوبی کو اپنی ذات کا حصہ بنایا ہے۔ میں مزید شرمندہ ہو گیا، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، میں تاریخ کی طالب علم ہوں، میں اسلام سے بھی انسپائر ہوں، میں آدھی اسلامی دنیا دیکھ چکی ہوں۔ آپ مسلمان دو عملی یعنی منافقت کا شکار ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہیرو کہتے ہیں، آپ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی آئیڈیل کہتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو آپ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی خوبی بھی اڈاپٹ نہیں کرتے۔ آپ میں آپ کی آئیڈیلز کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ آپ لوگ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات کے بارے میں بھی اسی طرز عمل کا شکار ہیں۔ آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نوٹ پر چھاپ دیا، آپ ہر فورم پر ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان جیسا بننے کی باری آتی ہے تو آپ دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے، آپ اگر اسلام پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عادتیں اپنا لیں، اور آپ اگر پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں پر عمل شروع کر دیں۔ آپ کا ملک یورپ سے آگے نکل جائے گا۔ وہ رکیں اور نرم آواز میں بولیں، میں اپنی ہر کلاس میں طالب علموں سے ان کے آئیڈیلز کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ یہ جب اپنے اپنے آئیڈیلز بتا دیتے ہیں تو پھر میں ان سے پوچھتی ہوں، آپ وہ خوبیاں گنوائیں جو آپ نے اپنے آئیڈیل سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں شامل کی۔ زیادہ تر طالب علموں کا رد عمل آپ جیسا ہوتا ہے۔ میں پھر ان کو بتاتی ہوں، میں اس وقت تک آپ کے آئیڈیل کو آئیڈیل نہیں مانوں گی جب تک آپ کی زندگی میں ان کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ آپ اگر دل سے اپنے آئیڈیلز کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں تو پھر آپ میں ان کی عادتیں موجود ہونی چاہیے، ورنہ آپ منافق ہیں، اور میں نے زندگی میں کسی منافق کو کبھی مطمئن اور اچھی زندگی گزارتے نہیں دیکھا۔ دل کو چھو لینے والی یہ تحریر یقین کریں ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے، اور اس وقت جو ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں بالخصوص امت مسلمہ اور پاکستان کے، بالکل اس کی تصویر کشی کر رہی ہے۔ آج ہم لوگ دوگلے پن کا شکار ہو چکے ہیں، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں اس کا دور دور تک ہماری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آج ہم دین کو بھول گئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول گئے، حالانکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہمیں ایک ایک چیز کا باقاعدہ وہاں پہ سمجھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے چل پڑے اور ذلت و رسوائی ہمارے پیچھے لگ پڑی۔ کشمیر، فلسطین، جہاں دیکھو پاکستان، دنیا کے کونے کونے مسلمان ہی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ دعا ہے یا رب العالمین ہمیں ہدایت کے نور سے مالا مال فرما، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو ہدایت دے، یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ تجھے تیری عزت، یا اللہ تجھے تیری جاو جلال کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوران گفتگو میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو یا پسند نہ آئی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔